کیونکہ بحث ہے علماء کی اور بحث ہے دین اسلام کے تحفظ کی. مخالف اگر یہ دلیل نہ بنا کے لاتا تو ہم کبھی بھی اس ٹریک کی طرف آتے ہی نہ. لیکن جب آج کتنے ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے اور دین پر کتنا بڑا حملہ ہے. یہ اشرف آصف جلالی کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مسئلہ تحفظ قرآن کا ہے، تحفظ ایمان اور تحفظ اسلام کا ہے. یہ مسئلہ سادات کرام اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و عظمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ کا مسئلہ ہے. ہم تو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں گالیاں نہ دیں اور ہمیں دیں، تو اس سے بڑا ہم نے اور کس کام آنا ہے کہ وہ جو گالیاں انہیں دینی تھی وہ ہمیں دے رہے ہیں. لیکن یہ سننے والے سنیں، یہ ہم پر اکتفا نہیں کریں گے. روزانہ ان کی زبانیں وہ بولتی ہیں جو شان سیدہ کے مناسب ہی نہیں، وہ ان کے ذمہ یہ روزانہ ڈالتے ہیں. میں نیک پاک پیروں شہزادوں، نیک پاک آل سادات، ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، لیکن روافضی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے روندنے والے، ان سے کہہ رہا ہوں وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. دھویں اور بھنگ کے اندر جا کر جنہوں نے صحبتیں حاصل کی ہوں، تجھے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. راہ و رسم شاہ بازی کہ ان فضاؤں میں اڑنا یہ پیر میر علی شاہ کا کام ہے. ان فضاؤں میں اڑنا یہ داتا گنج بخش اجویری کا کام ہے. ان بلندیوں کی طرف جانا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کام ہے. یہ بحر العلوم مسلم الثبوت کی شرح، علماء جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں مسلم الثبوت کا جو مقام ہے، وہ مفتی جو کہہ رہے ہیں سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی. یعنی سلفن خلفن پڑھ تو لو، پہلے پڑھو، تب پتا چلے گا کہ سیدہ کا ادب کیا ہے. بگوتروں نے توہین کرنے والوں کا کلچر چاٹ کر آج انہی کی بولی بولنا شروع کر دی. ادب سیکھنا ہے تو اہل سنت ہی سکھائیں گے، سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سکھائیں گے، امام احمد رضا بریلوی سکھائیں گے، ادب داتا گنج بخش اجویری سکھائیں گے رحمۃ اللہ علیہ. 286 صفحہ ہے فواتح الرحموت کا، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. مسلم الثبوت اصول فقہ کی آخری اتھارٹی ہمارے درس نظامی میں بھی، اس پر اس کی جو شرح بحر العلوم فواتح الرحموت، اس سے صفحہ نمبر 286 سے میں پڑھنے لگا ہوں. اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف مفتیان کرام کے لیے پڑھ رہا ہوں اور وہ سمجھ لیں گے. وَأَهْلُ الْبَيْتِ رضی اللہ تعالی عنہم كَسَائِرِ الْمُجْتَہِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِہَادِهِمْ، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے اجتہاد میں خطا جائز ہے. کسائر المجتہدین، جیسے باقی مجتہدین کے لیے احتمال ہے خطا کا. وہم یصیبون و یخطئون، تو ایسے ہی یہاں بھی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان وہ بھی کبھی مصیب کبھی مخطی، یعنی اجتہاد کے لحاظ سے. یہاں صغیرہ کبیرہ گناہ والا معاملے نہیں بات ہو رہی، اجتہاد کے لحاظ سے. اور یہ باقاعدہ بحث معصومیت کی کرتے ہوئے روافض کا رد کر کے انہوں نے بات آگے شروع کی کہ روافض یہ کہتے ہیں کہ آل پاک کا کہنا بھی نبیوں کا کہنا ہے کیونکہ ان کی طرح معصوم ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آل پاک معصوم نہیں، محفوظ ہیں.
تو انبیاء علیہ السلام کے فتوے کی حیثیت اور ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے فتوے کی حیثیت اور ہے۔ یہ اصول ہے اہل سنت کا۔ وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زلۃ القاری علیہم اہل بیت وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غیر مناسب لمرتباتهم من غیر تعمد، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ اب آگے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے، سلفن خلفن والے ذرا کان صاف کریں۔ کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ واصحابہ وسلم حین منعہا فدک من جہت المیراث ولا ذنب فیہ۔ سلفن خلفن کہنے والوں، یہ تو ابھی درس نظامی ہے۔ درس نظامی میں اصول فقہ کے اندر اس ایتھنٹک اتھارٹی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لیے اجتہادی خطا جائز ہے، اور اس کے جواز کے لحاظ سے آگے مثال کیا لکھی ہے۔ مثال جو ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن عبارت میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حین منعہا فدک من جہت المیراث۔ تو یہ مثال دے کر خطا اجتہادی کی، آگے کا ولا ذنب فیہ، خطا تو ہے مگر ذنب نہیں ہے، ولا ذنب فیہ۔ تو کیا اپنا سارا اصول دفن کرو گے روافض کی خوشنودی کے لیے؟ کیونکہ عظمت سیدہ تو وہ ہے جو جس جہت پر پیر صاحب بول رہے ہیں، اور سارا یہ اصول فقہ ہے۔ یہ جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان خطا اجتہادی سے معصوم نہیں تھے، اس کا انہیں بھی پتہ تھا، اور اس قانون پر وہ خود قائل تھے کہ ہم سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، اس کے وہ خود قائل تھے۔ اس پر پھر انہوں نے دلیل پیش کی۔ وَيُفِيدُ أَيْضًا عِلْمًا ضُرُورِيًّا بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم أَيْضًا كَانُوا عَالِمِينَ بِعَدْمِ عِصْمَةِ أَنفُسِهِمْ مِنْ هَذَا الْخَطَأِ الْاجْتِهَادِي، کہ خود اہل بیت اطہار کو بھی یہ پتہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ خطا اجتہادی سے ہم معصوم نہیں ہیں، خطا اجتہادی ہم سے ہو سکتی ہے، اس کا انہیں خود بھی علم تھا۔ الم ترى، اب مثال دیکھو، الم ترى کیف رد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عدت الحامل المتوفى عنہا زوجہا، کہ حاملہ جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اس مسئلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رد کر دیا کہ تمہارا قول درست نہیں۔ تو رد جب کیا تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہمارا قول رد نہیں ہوتا، خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے تسلیم کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد پر مولا علی نے اس اصول کو تسلیم کیا کہ اجتہادی خطا ممکن تھی۔ تو یہ تو ساری پہلے مثالیں دی گئی ہیں، اور اس میں نقص نام کی کروڑواں حصہ وہ بھی نہیں، یہ ان کی فضیلت ہے کہ اجتہاد میں خطا ایک نیکی اور ثواب اسے کہا گیا ہے۔ یہ سلفن خلفن کہیں جن کے کانوں کو پتہ ہی نہیں، تو یہ تو ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اصول کا حصہ ہے۔ میں کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا، میں درس نظامی کے نصاب کی اتھارٹی جو اصول میں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اور اس پر پھر آگے باقاعدہ آیات لکھ کر
وہ کئی مثالیں دی کہ فلاں مسئلہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں سے ابھی نے یہ اختلاف کر کے ان کا قول رد کیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت کی تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، تم میرا قول کیسے غلط ہو سکتا، بلکہ انہوں نے تسلیم کیا اس حقیقت کو کہ اجتہادی خطا کا امکان ہے اور وہ عیب نہیں، چونکہ غیر نبی ہیں اور ان کے لیے اجتہادی خطا عیب نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس بنیاد پر وَلَمْ يُنْكِرْ امیر المومنین علی علیہم، یہ جس نے بھی ان کے مقابلے میں ان کا رد کیا تو مولا علی نے کسی پر انکار نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو، ہم تو آل ہیں، آیت تطہیر ہمارے حق میں ہے اور تم ہمارا قول رد کر رہے ہو۔ نہیں، جس نے دلیل کی روشنی میں رد کیا، دلیل واضح تھی تو مولا علی نے تسلیم کیا اسے۔ اب فقد بان لکا، او سننے والے تمہارے لیے ظاہر ہوا کیا، ان الاجماع القطعی الداخل فیہ اہل البیت، وہ اجماع امت کا جو قطعی ہے جس میں خود آل بھی شامل ہے، وہ اجماع کیا ہے؟ حاکمن، وہ اجماع حکم کر رہا ہے بِأَنَّ لَا عِصْمَةَ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ بِمَعنَى عَدْمِ جَوَازِ الْخَطَاءِ الْاجْتِهَادِي مِنْهُمْ، یہ اجماعی عقیدہ ہے جس کو آج توہین کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت کا وہ اجماعی عقیدہ جس اجماع میں اہل پاک خود پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اہل پاک کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اجماع کا حصہ ہیں، وہ اجماع ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے خطائے اجتہادی ممکن ہے، یہ اجماع ہے، لیکن ہے اہل حق کا، بھنگ والوں کا نہیں، اہل حق کا اجماع۔ تو اجماعی عقیدے کے خلاف توہین کے لفظ بولنے والے وہ ہوش کریں، شان سیدہ پاک کا خیال کریں، اور وہ جو امت 14 صدیوں سے جس پر قائم ہے اس کی طرف دیکھیں۔ یہ لکھ کے کہتے ہیں فاحفظ ہو، یہ بات یاد کر لو، پتہ تھا کہ بھول جانی ہے، لیکن ان کتابوں تک پہنچے گا کون؟ یہ بحر العلوم، یہ حوالہ ابھی میں نے تفصیل نہیں کی، اجمالاً ذکر کر دیا، سلفاً خلفاً والے ذرا کان کھولیں اور دیکھیں۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ